السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی سیریز کے دوسرے دن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے روزہ۔ اسی کے متعلق آج قرأت پڑھیں گے محمد شیزان خان، حدیث پیش کریں گے محمد سعد عمران اور واقعہ بیان کریں گے عبدالمقید سید۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور انہیں نیک عمل کرنے کا موقع دیتا ہے، شیاطین کے اثر کو کمزور کر دیا جاتا ہے اور نیک عمل کرنے کا جذبہ بڑھایا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت سمجھاتی ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کو ایک گناہوں سے پاک مہینہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ عبادت، قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں، اپنے عمل کا محاسبہ کریں اور اپنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف رجوع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روزے کی حالت میں شہادت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، نے بڑھاپے کے باوجود اپنی آخری زندگی میں روزے رکھنے کا خاص اہتمام کیا۔ ایک دن وہ جہاد کے لیے نکلے اور سفر میں تھے۔ سفر کے دوران بھی انہوں نے روزہ رکھا اور اپنی اہل خانہ سے کہا، میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں اور اس حالت میں موت چاہتا ہوں کہ میرا روزہ ہو۔ سفر کے دوران انہیں کمزوری محسوس ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا روزہ افطار نہیں کیا۔ ان کا انتقال اسی حالت میں ہوا جب وہ روزے سے تھے۔ اہل خانہ نے ان کی تدفین کے لیے راستے میں 3 دن تک سفر کیا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کا جسم خراب نہیں ہوا بلکہ خوشبو آ رہی تھی۔ یہ واقعہ ان کے ایمان، صبر اور اللہ کی راہ میں قربانی کی واضح مثال ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا کی خاطر ہر حال میں صبر اور عبادت کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، چاہے حالت کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ان کی زندگی قربانی اور اللہ کی محبت کا بہترین نمونہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔